بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈرن ورلڈ کا تصور یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ گناہ ہے۔ جتنا خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے تو وہیں فحشا اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ فوٹی میچ ہے لیکن فحشا زیادہ ہے۔ کوئی سیلیبریشن ہے، حتیٰ کرسمس ہے۔ اب کرسمس ایک مذہبی تہوار ہے، لیکن اس وقت آپ اگر کرسمس کے بارے میں تصور کریں تو ہر طرف ولگیرٹی زیادہ ہے، معمول سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی تھی زہد کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، وہ کرسمس کا تصور آج نہیں بچا ہے۔ ایسٹر ہے، یہ بھی ایک مذہبی اوکیزن ہے۔ تو جہاں کہیں کچھ لانگ ویکینڈ آ گیا تو خود بخود فحشا تھوڑے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آج کے ماڈرن ورلڈ میں زندگی گزارنے میں جو خوشی کا تصور ہے اس میں گناہ زیادہ تر ساتھ میں۔ اسی طرح سے اگر آپ محسوس فرمائیے تو جہاں کہیں بیوٹی کی بات ہے، خوبصورتی، اس خوبصورتی کے ساتھ بھی گناہ کا تصور شامل ہے۔ چاہے وہ کریمز کی ایڈز ہوں، چاہے وہ سلم ہونے کی ایڈز ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ایسی کیفیت ہے کہ جس میں کسی کو خوبصورت دکھایا جائے، تو وہ یوٹیوب پر ایڈز ہیں، وہ نیٹ فلکس کی سیریز ہیں۔ خود بخود جہاں کہیں خوبصورتی کو دکھاتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ساتھ میں وہ کوئی نہ کوئی گناہ شامل نہ کرے۔ ایک بات یہاں پر اگرچہ کہ میں موضوع میں آگے بڑھوں گا، قمر بنی ہاشم ابوالفضل عباس علیہ السلام، بنی ہاشم کا بھی چاند، یعنی بنی ہاشم جو عربوں میں سب سے خوبصورت قبیلہ اور خانوادہ تھا، سب سے زیادہ وجاہت تھی، ان کے بھی چاند ہیں ابوالفضل عباس۔ اور یہاں ہمیں امام حسین علیہ السلام، ان کے خانوادے نے سکھلایا ہے کہ یہاں خوبصورتی کے ساتھ نعوذ باللہ گناہ کا تصور تو نہیں بلکہ عصمت کا تصور ہے، معصوم ہونے کا تصور۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا، نام ہے امام حسین، نام ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ بہرحال تو میں ماڈرن ورلڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزارے ہیں اس میں ایسا ہے۔ اس کے جو آخرت کے اور قیامت کے معاملات ہیں وہ تو ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ اب یہ تو وہ مانے گا کہ جو یقین رکھتا ہے قیامت، لیکن کچھ گناہوں کے آثار ایسے ہیں کہ جو اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا انتظار کرے، اسی دنیا میں کچھ آثار ہیں کہ جو ظاہر ہو، اور وہ قیامت کا جو معاملہ ہے وہ تو ہے ہی۔ مثلا میں اس کی ایک بہت آپ کو سامنے کی مثال دوں۔ وعلیکم السلام۔ شہادت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا جو عذاب ہے ان قاتلوں پر، اس کے لیے سیریز آف نیریشنز ہیں ہمارے پاس کہ کیا کچھ ان کے ساتھ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا، برزخ میں معاملہ رکھا۔ لیکن کیا اس شہادت کا، چونکہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہنے والوں سے ایک گناہ عظیم و کبیرہ سرزد ہوا، کوئی اثر ہے دنیا کا یا نہیں؟ کیا اس کا دنیا میں بھی کوئی اثر ظاہر ہوا؟ دنیا میں جو اس کے آثار ان لوگوں کے ساتھ ظاہر ہوئے کہ وہ مثلا شدت پیاس میں سے مبتلا ہوئے کہ پانی پیتے تھے تو اس کا کوئی انہیں پیاس نہیں بجھتی تھی، پھر بہت ہی حقارت کے ساتھ مارے گئے، یہ سب کچھ تو ہے۔ لیکن آج تک شہادت امام حسین علیہ السلام کا ایک دنیاوی اثر یہ جاری و ساری ہے کہ جو امام نے حدیث میں فرمایا، جس کو ہم ہر سال تجربہ کرتے ہیں رمضان کے اینڈ پر، کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو اب تم کبھی بھی عید الفطر ایک ساتھ نہیں منا سکو، عید الفطر میں تمہارا اختلاف رہے گا، یہ امام نے حدیث میں فرمایا۔ اس کا ایک دنیاوی اثر کا عید الاضحیٰ وہ بھی ایک ساتھ نہیں منا سکو گے۔ آپ جانتے ہیں سعودی عرب میں ہمیشہ ایک دن پہلے ہوتی، اب وہاں مشکل پتہ ہے کیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سب سے پہلے جو حج ایونٹ ہے وہ ہو جائے دنیا میں سب سے پہلے ہمارا نام آئے۔ اب چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اگلے دن کی خبروں میں سب سے پہلے یعنی اس وقت جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے یہاں پر حج کا ایونٹ ہو، پھر ساری دنیا میں عید ہوتی رہے۔ تو ایک صاحب تھے وہاں پر، ہم نے وہاں پر معلوم کیا ایک موقع پر چاند اناؤنس ہو گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ جدہ میں وہ رہتے ہیں، ہم نے کہا بھی چاند وغیرہ دیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب مولانا صاحب آسمان پہ تو نظر نہیں آیا، بادشاہ کے محل سے شاید نظر آ گیا ہے میرے خیال میں، تو اس لیے چاند اناؤنس ہو گیا۔ تو اب یہ کیفیت، تو ہم نہ عید الاضحیٰ ساتھ منا سکتے ہیں نہ عید الفطر ساتھ منا۔ امام نے فرمایا یہاں تک کہ ہمارے قائم کا ظہور ہوگا اور جب وہ خون حسین کا انتقام لیں گے تب تم اس بات کی توفیق کو حاصل کرو گے کہ ساری دنیا میں ایک ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مناؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ امام حسین السلام کے قتل پر جو گناہ سرزد ہوا امت سے، اس امت کی جو کوتاہی ہے اس کی سزا بھگتے گی یہ پوری امت قیامت تک کے لیے، یعنی میرا مطلب ہے قیامت کا مطلب جب حضرت حجت کا ظہور۔ اب یہ خیر ایک میں نے آپ کو مثال دی۔ آ جائیے ہماری سوسائٹی میں اس وقت کیا جب بہت زیادہ ولگیرٹی عام ہو جائے اور بہت ہی کامن ہو جائے، اتنا زیادہ کہ انسان انسینسٹیو ہو جائے، تقریباً انسینسٹیو ہو گئے نا، اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، جو کچھ ہے وہ ہے، اس کا کوئی دنیا کا اثر ہے کیا؟ دنیا کا ایک اثر ہے۔ حضور مکرم نے ایک خطبہ دیا، ایک شیخ صدوق نے لکھا بھی اسے، کہ جو ان کے آخری خطبوں میں سے وہ خطبہ جو مسجد میں اس میں کچھ حرام ان کے دنیا کے ایفیکٹس بتائے۔ مثلا کوئی نامحرم کو دیکھے گا تو اس کا دنیا میں کیا اثر، ہاتھ لگائے گا دنیا میں کیا اثر۔ ایک حدیث حضور مکرم نے ارشاد فرمائی کہ جب فواحش بڑھ جائیں اور اعلانی ہو، دیکھیں قرآن کریم میں سورہ انعام میں ہے کہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کبھی فحشا ہوتے ہیں چھپے ہوئے، وہ بھی حرام ہے، لیکن اس سے زیادہ بدتر ہے کہ جو اوپن ہوتا ہے، اسٹریٹس پر ہے، آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا پر اوپن ہے۔ جب یہ ایسے اوپن ہو جائے، وعلیکم السلام،
اس کا اثر کیا ہے؟ حضور مکرم نے فرمایا کہ جب فحشا ایسے اوپن ہو تو پھر تم ان دردوں میں مبتلا ہوگے کہ تم سے پہلے والی قومیں ایسے دردوں اور بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوئی ہوں گی. یہ جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، ایک زمانے میں سنا کہ ایڈز آیا، کورونا ہے، گزر گیا وہ، پھر کچھ اور چیزیں ہیں، آپ کو ہر کچھ عرصے بعد عجیب و غریب قسم کی بیماریاں سننے کو ملیں. یہ وہ دنیاوی اثر ہے کہ جو حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ فحشا جب اوپن ہو جائے، یہ خطرناک ہے. اچھا، اس میں خالی جسمانی مرض، وعلیکم السلام، شامل نہیں. کتنی مینٹل النیسز ہیں کہ جس کا ہم پہلے کبھی نہیں سوچتے تھے یا نہیں ایسی بات تھی. آج شاید لوگوں کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، لیکن کیا ذہنی سکون بھی زیادہ ہے؟ ایک سوال ہے. ذہنی سکون شاید پہلے کچھ زیادہ تھا، ہم اپنی زندگیوں میں خود محسوس کرتے ہیں. آج سے 20 سال پہلے کا ذہنی سکون، آج کا ذہنی سکون میں فرق آ گیا. لیکن معاملہ یہ کہ ایسی گرفتار مطلب ایک ہم ایسی سوسائٹی میں ہیں کہ جہاں پر ہم بہرحال چار اور ناچار اسی میں گزر رہے ہیں، تو مینٹل النیسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو سوشل النیس ہے. مثلا کیا؟ مثلا یہ کہ دیکھیں اب اس وقت بہت سارے لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے اور وہ آخر میں 3-4 کتوں کے ساتھ زندگی گزار لیں گے، لیکن وہ ایک فیملی نہیں ترتیب دینا چاہتے، اس لیے کہ اتنا زیادہ مشکل ہو گیا شادی کرنا بھی اور اس کو نبھانا بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس جھنجٹ میں کون پڑے. تو پھر کتنی دنیا کی کنٹریز ایسے ہیں، شاید بشمول یہ کنٹری، کہ جہاں پر آگے جوان نسل ہے نہیں، یا آپ کو جو مجھے بلاتے ہیں مائیگرنٹس کے طور پر، کوئی فی سبیل اللہ تو نہیں بلا رہے ہوتے. ظاہر ہے ایک لیبر چاہیے، ایک سسٹم چاہیے، اکانومی کو چلانے کے لیے پاپولیشن چاہیے، ورنہ گھر کیسے بنیں گے، ورنہ گھر میں کون رہے گا، ورنہ ساری مارکیٹ کیسے چلے گی. تو پورا ایک سسٹم رول ہوتا ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ چونکہ جو بوڑھے ہیں ان کے پاس بچے نہیں ہیں، جوان نسل نہیں، اس لیے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، یا شادی بہت لیٹ کی ہے، یا شادی اگر کی بھی ہے تو بچے چاہتے نہیں. حضور مکرم نے فرمایا کہ جب فحشا اوپن ہوگا تو تم ایسے ایسے غموں اور دردوں میں مبتلا ہوگے کہ جو اس سے پہلے کی قومیں نہیں ہوئی. یہ چلے گا. اچھا، اس کے اور بھی کچھ ایفیکٹس ہیں. مثلا ایک شخص آیا حضور مکرم کے پاس، اس نے کہا کہ انی احب الزنا، میں نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا، مجھے نعوذ باللہ زنا اچھا لگتا ہے. تو حضور نے اس کے ایک دنیاوی اثر کی طرف اشارہ کیا. حضور نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ گناہ تمہارے گھر تک بھی پہنچے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں سوچ سکتا. کم از کم اتنی حیا تھی کہ اس نے یہ کہا. ورنہ آج ہو کیئرز، میں مومنین کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. جب آپ فریڈم کے نام پر میری بہن کیا کرے، بیٹی کیا کرے، بیوی کیا کرے، اس کا کوئی حق ہی نہیں مجھے، تو ہو کیا؟ حضور مکرم نے اس وقت چونکہ کم از کم اتنی حیا باقی تھی، اس نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ بے عفتی تمہارے گھر تک بھی پہنچے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ نہیں چاہتا. حضور نے کہا اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بے حیائی تمہارے گھر تک پہنچے تو تم بھی کسی اور کے گھر تک نہ لے کے جاؤ، اس لیے کہ اس گناہ کا یہ اثر ہے. بات واضح. تو بات آج ہماری اس طرح شروع ہوئی کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے آثار خالی نہیں کہ قیامت میں ظاہر ہوں گے، دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں ہمارے سامنے. حدیث میں بیان کیا گیا. میں اس پر ایک اور نقطہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہے. اب جب ہم ایک شیطانی ماحول میں رہ رہے ہیں، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کے لیے بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت سی حدیث ہے. ایک صلوات بھیجیے گا، میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 2 لفظ ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے، لیکن چونکہ خود لسان اللہ ناطق کے الفاظ ہیں، اس لیے اس میں ایک سمندر ہے کائنات. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دفع المنکر بالمعروف، منکر کو معروف سے دفع کرو، یعنی منکر کو دور کرو معروف کے ذریعے سے. اس میں بے شمار اگزامپل ہیں اس کی. امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ جب معاشرے میں بہت زیادہ گناہ بڑھ جائیں تو ہم حرام سے کیسے بچیں؟ کہ دفع المنکر بالمعروف. امر المعروف نہیں المنکر سنا ہے آپ نے؟ معروف نیکی، منکر برائی. معروف کو معروف کیوں کہتے ہیں، منکر کو منکر کیوں کہتے ہیں؟ معروف ہم استعمال کرتے ہیں نیکی کے معنی میں نا، نیکی کا حکم دینا، اس کو کہتے ہیں معروف. معروف کا ترجمہ ہے وہ کہ جو شناختہ شدہ ہو، یعنی جو ریکگنائزڈ ہو. معروف، نیکی کو معروف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری فطرت سے ریکگنائزڈ ہے. منکر یعنی وہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نے کبھی ایک USB ایسے لگا دی کسی ڈیوائس میں کہ جو اس کو ریکگنائز نہیں کر رہی، تو کہتے ہیں ناٹ ریکگنائزڈ. ناٹ ریکگنائز مطلب یہ ہے کہ حرام وہ ہے کہ جو ہماری فطرت سے ناٹ ریکگنائزڈ، ہماری فطرت سے میچ نہیں کر رہے. تو ہر معروف، ہر نیکی ہماری فطرت سے میچ کرتی ہے، ہر حرام ہماری فطرت سے میچ نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں امر معروف نہیں انل منکر. اب ذرا غور کیجئے گا، امام علیہ السلام نے فرمایا دفع المنکر بالمعروف، حرام کو دور کرو حلال کے ذریعے سے. آپ کہتے ہیں بچے سے کہ حرام موویز نہ دیکھو، تو اس کو حلال پرووائڈ کیجئے. حرام کارٹون نہ دیکھو تو حلال پرووائڈ کیجئے. حرام تعلقات میں نہ جاؤ تو حلال پرووائڈ کیجئے. یعنی ازدواج کو آسان بنائیے. کبھی کبھار ہم ایسے معاملات پہ پڑ جاتے ہیں. صاحب تھے 50 سال کے، ابھی تک شادی نہیں کی تھی انہوں نے، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں شادی نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ جو میرا کرائیٹیریا تھا وہ یہ تھا کہ خاتون ایسی ہوں کہ جو ایک بڑے اچھے خاندان سے ہوں اور مال دولت بھی ہو، حسن و جمال بھی ہو، بہت پڑھی لکھی بھی ہوں. اب پھر کیا ہوا؟ پھر نہیں ملی ایسی خاتون. ملی تھی تو پھر کیوں نہیں شادی کی؟ کہ ان کا کرائیٹیریا بھی یہی تھا. ایک سلوات بھیجیے گا، میں تھوڑا سا بات اور آگے بڑھاتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. آپ کون سے بڑے شہزادے فرشتے جو اترے ہوئے ہیں، تو ایک ایسا ایک لیول ہوتا ہے کہ جہاں پر آ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں جناب یہ کمپیٹیبل ہے، ہم کف ہیں. دنیاوی بہت سارے معاملات کی وجہ سے شادی کو ڈیلے کرتے ہیں، جس میں میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں اگر وہ سن رہی ہیں اور جہاں تک آواز جائے.
کہ ازدواج کے معاملے کو آسان جتنا آپ نے کیا، دفع المنکر بالمعروف، منکر دور ہو جائے گا معروف کے ذریعے سے. اب یہاں پہ میں بڑا ٹیبو قسم کا ٹاپک، اس پہ تو میں بات ہی نہیں کر سکتا دوسری شادی پر، کہ وہ بھی ایک معروف ہے کہ جس سے منکر دور ہوتا ہے. لیکن اگر میں نے اس ٹاپک پہ بات کی تو یہی مومنات کا جلوس نکلے گا سینٹ آلبن سے میرے گھر تک، نہیں تو اس پہ بڑا، اس لیے بہرحال میں کیا کروں اس پہ. خیر، جس کو شوق ہے وہ قرآن جا کے پڑھے. اور قرآن میں یہ ہے کہ ایک دفعہ علامہ طالب چوری صاحب اللہ مقاموں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو نکاح کی آیت ہے قرآن میں وہ کیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو جو پاکیزہ عورتیں ہیں ان سے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں سے نکاح کریں. مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 نکاح اور 3 نکاح اور 4 نکاح. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم خوف رکھتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو ایک. تو علامہ طالب جوہری صاحب نے اپنے مزاج کے مطابق کہا کہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نکاح کرو تو نکاح میں یہ نہیں کہا کہ ایک نکاح تو پھر 2، پھر بات کہاں سے شروع کی ہے، قرآن ہے یہ، 2 نکاح اور 3 اور 4، اور اگر بالکل ہی نکمے ہو فواحدہ، کم از کم ایک تو کرو. پھر یہ قرآن کا مزاج ہے، یعنی بالکل گئے گزرے ہو تو ایک کرو کم از کم، بس اتنا کافی ہے. اچھا، اس میں بہت ساری کلیئرٹیز کی ضرورت ہے. یہ ایک ٹاپک ایسا ہے کہ جو میں نے کہا سینسیٹیو ہم نے بنایا ہوا ہے، ایسے ہے نہیں کوئی سینسیٹیو. خالی ایک بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے، کبھی بھی دوسرے نکاح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو پہلا نکاح ہے اس میں نعوذ باللہ کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی محبت میں کمی، کوئی ایسا چیز. یہ ہمارے یہاں کا ٹیبو ہے کہ جو پھنسا ہوا ہے دماغ میں. ورنہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے امیر المومنین نے دوسرا ازدواج کیوں کیا ہوا ہے؟ کیا ان کی وفا میں کوئی کمی ہے؟ کیا ان کی محبت میں کوئی کمی ہے؟ کیا ان کے مقام میں کوئی کمی ہے؟ کیا ان کے درجے اور کردار میں کوئی کمی ہے؟ ایسا ہرگز ہرگز ایسا نہیں. اس کے کچھ اور آثار ہیں، کچھ اور معاملات، اس پہ ایک الگ سے بات ہونی چاہیے. میں اس موضوع سے فوراً نکل آؤں آپ کی صلوات کے سہارے سے. اللہم صلی علی محمد. اگر لانگ ویکنڈ ہے تو آپ کو خوش کر دیا جائے. عربی میں ایک محاورہ ہے کہ ذکر العیش نصف العیش، اگر کوئی عیش مزہ کر نہیں سکتے تو عیش کا ذکر کر لو تو آدھا مزہ تو ہو ہی جاتا ہے اس میں سے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر فحشہ عام ہوں، رسول مکرم نے فرمایا، تو تم ایسے مرض میں مبتلا ہو، ایسی بیماریاں ہوں گی کہ جو سے پہلے نہیں ہوئی ہوں. اس میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بیماری جسمانی بھی ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، روحانی بھی ہیں، مینٹل النیسز، دین کچھ سوشل النیسز ہیں. وہ کیا؟ مثلا طلاقیں بڑھ رہی، فحاشی کی وجہ سے طلاقیں بڑھ. آج کے ریشوز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو انبلیویبل، اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم تو نہیں ہو رہا. یہ طلاق بڑھ رہی. اچھا، یہ تو وہ آفیشیل طلاق کے ہمارے پاس سٹیٹس ہیں کہ جو سامنے ہیں، ورنہ انڈر ون روف سیپریشنز کتنی اللہ جانتا ہے، ناچاکیاں کتنی ہیں اللہ جانتا ہے. چونکہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی انٹیمیسی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صمیمیت، وہ کتنی ختم ہو چکی ہے، کتنوں میں ختم ہو چکی ہے اللہ جانتا ہے. وہ تو آفیشیل سٹیٹس میں ہے ہی نہیں. یہ حضور مکرم نے فرمایا کہ جب فحشہ اوپن کرو گے، یہ سارے اس کے اثار ہیں. ایک اور اثر بھی ہے، فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. یہ اسی آیت کو میں آپ کو سنا رہا ہوں ان باتوں کو انڈورس کرتے ہوئے. جو میرے ذکر یعنی میری یاد سے منہ موڑ لے، اس کی زندگی کو میں ٹائٹ کر دوں گا، مشکل کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہوا ہے. مشکل کا مطلب کیا ہے؟ کیا پیسہ نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ تو ہے. سکون نہیں. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت میں ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اچھا، ذرا یہاں غور کیجیے گا، میں ایک خاص منزل تک لے کے جا رہا ہوں. جمعے کا خطبہ اس کا وقت محدود ہوتا ہے، اگرچہ کہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس پہ 1 گھنٹہ مزید بات کی جائے. قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ جب قیامت میں اندھا اٹھے گا کہ جو اللہ کی یاد کو بھول چکا ہے، وہ کہے گا پروردگار تو نے کیوں مجھے اندھا اٹھایا قیامت میں، وقت کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ کہے گا کہ ہماری نشانیاں تمہارے سامنے آئی تو تھیں، فنسیتھا، تم نے ان نشانیوں کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. تم نے اسے اگنور کیا، آج ہم تمہیں اگنور کریں گے. اگنور کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اگنور کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھتے ہی نہیں اس کی طرف، کہ سلام کرنے آئی نہ میرے پاس، دیکھو ہی نہ. کتنی بڑی آفت ہے، کتنا بڑا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قیامت میں اگنور کرے. اس لیے کچھ آیات میں ہے کچھ لوگوں کے لیے عذاب کے طور پر کہ ہم قیامت میں کچھ لوگوں سے بات ہی نہیں کریں گے. مطلب بات تو ہو تو پھر کچھ بات شروع ہوگی نا، بات ہی نہیں کریں گے، ختم. اب جو اللہ کے ذکر کو بھول جائے، اللہ کہتا ہے اس کی قیامت میں اندھا اٹھائیں گے. اس کا مصداق بہت سارے ہیں. احادیث میں آیا، امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک شخص تھا کہ جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، حج پہ نہیں گیا، حج واجب ہو چکا. امام نے کہا کہ یہ آیت پڑھی کہ اس آیت کا مصداق ہے، اس نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، اللہ اسے قیامت میں بلا دے گا. اس بارے میں احتیاط کریں. کتنے ایسے لوگ ہیں جب حج واجب ہو جاتا ہے نہیں جاتے حج پہ، اس کو سیکھیں. فرمایا کتاب الکافی جلد نمبر 1 میں حدیث ہے کہ جس نے میرے ذکر کو بھلا دیا، یعنی ولایت امیر المومنین، جس نے امیر المومنین کی ولایت کو بھلا دی، قیامت میں ہم اسے بلا دیں گے، اندھا اٹھائیں گے. اچھا، جب قیامت میں اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا تو حدیث میں آیا کہ اعمی البصر فی الاخرہ، قیامت میں نابینا ہوگا، اعمی القلب فی الدنیا، اس لیے کہ اس کا دل دنیا میں اندھا تھا. ایک آیت آپ نے مجھ سے بھی سن رکھی ہے
سورہ اسراء کی آیت ہے اقرا کتابک. اللہ تعالیٰ قیامت میں کچھ لوگوں سے کہے گا خود ہی پڑھو اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم حساب کتاب کے لیے خود ہی کافی، خود پڑھو. تو اگر انسان اندھا ہے تو خود پڑھے گا کیسے؟ سوال ہے بھائی. ایک انسان اندھا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم قیامت میں اس کو اندھا اٹھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پڑھو اپنے کتاب. یہ خود ایک تمسخر ہے، یعنی اب وہ اندھا ہے، اللہ کہہ رہا ہے پڑھو کتاب and he cannot read. اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ قیامت میں 50 اسٹیشنز ہیں تقریباً. کچھ میں وہ اندھا ہے، شروع میں اس کے پاس کتاب ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پڑھو، پھر بعد میں جا کے اللہ تعالیٰ اس کی بینائی لے لے گا مثلا. بہرحال یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے وہاں پر. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ اللہ کسی کی زندگی کو سخت کر دیتا ہے. اس کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی، ہو سکتا ہے کسی کی دنیا کی زندگی سخت نہ ہو لیکن برزخ کو سخت کر دے گا، وہ بھی ایک زندگی. تو وہ حفرۃ من حفر النار، اللہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا اس کی قبر کو.